اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دی. یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گئے. اس وقت محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، دیوار تک آ گئے. تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کیا اور مصلی کے کنارے پر آ گئے. دوبارہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا آپ؟ نماز میں پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے چلے گئے. انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھ، نظر سے سیکھ. کہ نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بنا، نظر تصویر بنا دیتی. میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو. آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی. جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان. اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے. اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، چوتھا 5ویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، پھر چھٹا 7ویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر 7واں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے. 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا. جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات اب بھی میرے ذہن میں. اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہے، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا. اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی. جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا تھا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے. ہوں سچے جھوٹے ناندے ہوتے میرے ہوتے کوئی نہیں. تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا ہے، اس میں کچھ نظر آیا ہے. اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، ادھر یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی. ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3%، 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگے، 90 ارب سال. تو 7واں آسمان کیا بلا ہو، اس کے اوپر جنت. تو میرا نبی مسجد نبوی میں، ٹھیک، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہوئے. اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے. اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے. ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب میں. آپ نے کہا ہیں. کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا، کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ایک کوا 1 مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقو، بیٹھے نہیں، لا ینثنی، ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر، سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1 مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوا. وہ کھڑ لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوئے گا؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک تیسا عظیما، تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فصلح احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی یہ تو ہوندا رہندا کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہو. تو بڑی سادگی سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو میری بیوی نے تو ایک کوئی کافی ہے. آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان میں کافی ہو جائے. یہ میرے نبی کے نام جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا. پیچھے گئے اتنی بڑی نظر عطا فرمائی. اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہا پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائے.
اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کی ساری وکالت جھوٹ پہ چلتی، میرا سارا ملک جھوٹ پہ چلتا ہے، اور ساتھ یہ بڑے یقین سے کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ صرف میں آپ کو گلہ نہیں دے رہا ہوں، میرے پورے ملک کا یہ مسئلہ ہے کہ جھوٹ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے دو جرموں پہ لعنت بھیجی، ایک کفر پر لعنت بھیجی ہے، ایک جھوٹ پہ لعنت بھیجی۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ فَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور میرے نبی کا بول اس کو آج کی امت ایسے ہوا میں اڑا تھا کہ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ویرانے میں رہتے تھے، صحرا کے اندر، بیمار ہو گئے، موت کا وقت آ گیا۔ ان کی بیوی کہنے لگی میں بوڑھی، یہ بچی چھوٹی، تو اب تم مر گیا تو تجھے غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، قبر کون کھودے گا، جنازہ کون پڑے گا؟ تو وہ کہنے لگے ما کذبت وما کذبت، اللہ کی بندی، نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ بولنے والا جھوٹا ہے۔ میں ایک مجلس میں تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ وہ مجلس کے لوگ سب شہروں میں مر گئے، میں اکیلا مر رہا ہوں، کوئی آئے گا میرا جنازہ پڑھنے۔ کہنے لگی انا یکون وقد انقطع الحاج، ارے ابو ذر کیسے ممکن ہے، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ عراق سے جو راستہ جاتا تھا مکے کو، وہ صرف حج کے دنوں میں چلتا تھا کہ وہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا، جہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ کا قیام۔ تو جب حج کا موسم نہیں ہوتا تھا تو وہ راستہ ویران ہو جاتا تھا۔ تو ان کی بیگم نے کہا کیسے ہوگا، اب تو حج کا موسم بھی نہیں۔ کہنے لگے کہنے والا جھوٹا نہیں اور میں بھی سچ کا، کوئی آئے گا، پتہ نہیں کتوں آئے گا، اے میں نہیں پتا، لیکن کہنے والا سچ۔ یا تو راستے میں بیٹھ دیکھ شاید کوئی آ رہا۔ پہلا دن گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ دوسرا دن کہ جا دیکھ راستے پر کوئی آئے گا۔ وہ کہنے لگے بیچارہ بڈھا ہو گیا، سمجھ پوری نہیں رہی، چلو میں آنکھاں مان لوں۔ تو پھر جا کے بیٹھ گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب تیسرا دن آیا تو بیٹی سے فرمایا بیٹی بکرا ذبح کرو، کھانا تیار کرو، آج مہمان آئیں گے، مجھے لگتا ہے آج میری موت کا دن ہے، آج مہمان آئیں گے تو میری موت کی وجہ سے ان کے مہمانی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا چلو باپ کہہ رہا ہے کہ بکرا چلو وہ دن آ گئے قربان سے، اور کسی نے کھا دیتا سی آپ کھا لو۔ وہ جا کے پھر راستے میں بیٹھ گئے، کوئی 10-11 بجے کا ٹائم آیا تو دور سے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ میں نے غبار دیکھا تو وہ حیران ہو کھڑی ہو اور ایسے اپنے دوپٹے کو لہرایا، ان کی نظر پڑ جائے اس طرح اپنے دوپٹے کو لہرایا۔ تو ان سواروں کی نظر پڑی تو انہوں نے اپنے سواریاں موڑ لی، 20 افراد۔ تو کہنے لگے کہ ایک صحابی مر رہا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کا ثواب لوگے؟ یہ 20 کون لوگ تھے؟ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو میرے نبی کے بہت ہی زیادہ قریب اور ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کون مر رہا ہے؟ تو ان کی بیگم نے کہا ابو ذر فی سیاقۃ الموت، ابو ذر آخری سانسوں پر ہے۔ تو سب نے رونا شروع کر دیا کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان۔ وہ سب کی چیخیں نکل گئیں اور سب بھاگے بھاگے پہنچے تو ان کو دیکھ کے مسکرائے، پھر اپنی بیوی سے کہا اب اکھلے آگن کے نہیں آگے، میں نے کہا تھا نا، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے جھوٹ، یہ میرے نبی کی نظر، میرے نبی کا علم ہے، اور ہم آج اس علم کو جھٹلا رہے ہیں۔ کہنے کہ دیکھو میرا جنازہ وہ پڑے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی، سب نے نوکریاں کی ہوئی تھی، صرف ایک نوجوان تھا انصاری، کہ جی میں نے حکومت کی نوکری نہیں، اب میرا کفن بھی وہ دے گا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ اس نے کہا یہ کفن، یہ احرام میری ماں نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، تو میں نے نوکری نہیں کی، کہ بس تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا اور تو ہی مجھے کفن پہنائے۔ حالانکہ عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیت موجود ہیں، لیکن ان کو قبول نہیں کیا اپنے جنازے، اس سے قبول کیا جس نے حکومت کی نوکری نہ کی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، غسل دیا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، جب چلنے لگے تو ان کی بیٹی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا یا عم ہلم الی الغداء،
کھانا تیار ہے۔ کہنے لگے کھانا کیسے تیار ہے؟ تمہیں کیا خبر تھی کہ ہم لوگ آ رہے ہیں؟ والد نے فرمایا تھا کہ آج میرا جنازہ پڑھنے کچھ لوگ آئیں گے، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے گی، میری موت ان کی مہمان نوازی سے تمہیں روکے گی۔ میرے نبی کا فرمان ہے، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل آدمی مرد یا عورت اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رونے لگے، کہنے لگے واہ ابو سر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ، تو نے مر کے بھی سخاوت۔ پھر ان سب کو کھانا کھلایا۔ یہ میرے نبی کا علم ہے۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد اب کبھی بدتمیزی کا جواب غصے سے نہیں دیتے، مسکرایا۔ آپ نے کہا ما ہیا، مطلب لبیک۔ کہنے لگا تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے، کیوں چھوڑیں گے اپنا دین؟ ہم کہا اچھا، اور کیا تو کہتا ہے روم بھی فتح کر لے گی تیری امت اور ایران بھی فتح کر لے گی؟ اے نان تا روٹی نہیں لگ دی تھی نہ روم ایران کے تو فتح کرنا ہے، اتنا بڑا جھوٹ۔ ہم کہا اچھا، اور تیسرا تو کہتا مر کے مٹی ہو جائیں گے جب ہم، پھر زندہ کیے جائیں گے اور پھر جنت دوزخ ہے، بھلا مر کے کوئی آج تک واپس آئے؟ اذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ نے پہلے قرآن میں بتا دیا تھا کہ یہ کہیں گے جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہم كنا عظاما وترابا، تو پھر ہمیں کون قبروں سے اٹھائے؟ آپ نے فرمایا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہو۔ جس کو بھی آپ یہ فرماتے تھے وہ ہمیشہ لمبی عمر پا کے مرا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تیری زندگی لمبی ہو، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا میری امت روم اور ایران کو فتح کرے گی، اور تو دیکھے گا تیسری بات، تو وہ رہ گئی تیسری بات، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا کہ گل سچی ہو گئی کہ نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارے عرب مسلمان ہو، تو کہنے لگا بے ایک گل کا تو ہندوئی دیکھ لما۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ کہنے لگا بے دوئی گل بھی ہو گئی، کون ہوئے تری بھی سچی ہو جاوے تے میں ماریا جاواں، چل کے کلمہ پڑھ لواں تو چنگی گل ہے۔ تو اپنا گاؤں چھوڑ کے حضرت عمر کے زمانے میں مدینے آ گیا اور اس نے آ کے کلمہ پڑھا۔ تو جب کبھی وہ مجلس میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو صحابہ بڑے حیران ہوتے بھی کہ ماڑا جا بندہ ہے، فقیر آدمی ہے، تو عمر دے واسطے کھلو جاندہ ہے، 22 لاکھ مربع میل۔ تو ایک دن حضرت عمر نے خود ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کے فرمایا تم لوگ سوچتے ہو گے کہ میں اس بدو کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا؟ تو انہوں نے پورا قصہ سنایا، پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے اس سے کہا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا، تیسری بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا۔ تو میں اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ پکا جنتی ہے کہ اس کا اور نبی کا وعدہ ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا۔ تو میرے اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں، ساری کائنات اللہ نے ان کے لیے مسخر فرمایا۔ نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ، میں پیچھے سے سنا، تو ہیرا سے ایک عالم بلائے، عبد المسیح غسانی۔ 2 قبیلے عرب میں ایسے بد نصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ ہوا، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب، یہ عرب عیسائی تھا۔ تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا، جھیل تھی مقدس، وہ ایک دم خشک ہو گئی، جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ دھل گئے، ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دھل گئے، وہ ساری خشک ہو گئی ہے۔ اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا لیکن میرا ماموں ہے شام میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ان کو جاؤ، تو انہوں نے اس کو سواری دی، گھوڑا دیا، وہ دمشق پہنچے، تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت میں، تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا، یا خال یا خال انا عبد المسیح، انا عبد المسیح۔ انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، میں عبد المسیح ہوں، ماموں میں عبد المسیح ہوں۔ انہوں نے ایسے آنکھ کھولی، انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ بولے بعثک ملک بنی ساسا لارتجاس الایوان خمود النیران، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی،
اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا. اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، یہ خود بولے، کہنے لگے سن اذا ظہر صاحب الحوراء وکثرت التلاوہ وفاضت واد السماوہ وغاصت بحیرۃ الساوہ فلیس الشام لسفیہ شاما ولیس فارس لعبد المسیح مقاما وانما یملک ملوکم وملکات علی عدد شرفات ثم یکون ما هو آت فآت. کا سن جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پانی بھر جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہو. اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتایا. اور جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بد نصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے ایک آیت قرآن کی، ایک کہاں سے دل میں روشنی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے. دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے. وجلت قلوبہم، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھنے سے. جب قرآن کو دیکھیں ہی نہ، صرف قول خانیت رہ گیا قرآن میں، آج وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھنا. میں کہا جاؤ قرآن کی تلاوت ہو اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے تو بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں اور فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں. 14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہے. ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں. اس سے اور پہلے کا عجیب واقعہ، حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری سلسلے، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا. اس نے گالیاں نکالی شامی نے، انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ کے سر میں مارا، وہ مر گیا. جس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو مر گیا. ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کو، سر میں لگا وہ مر گیا. اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے. اب یہ عربی اور بدو ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا، ان کے رفتار کو وہ پہنچ نہیں رہے تھے. یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے. آخر ایک گلی میں مڑے، آگے دروازے پر گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا تھا. اس نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا، اشارہ کیا، ان کو بلا کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا. تو پیچھے مجمع ہے، جی ہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آدمی کا، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ان کا دفاع ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں آیا. وہ سارے چلے گئے ان کے ادب میں. جب سارے چلے گئے تو اندر آیا، کہنے کا کیا نام ہے تیرا؟ عمر. کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مکے کا. کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں. ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے. جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گرجے کو اور مجھے کچھ نہیں، اگر میں زندہ ہوں. وہ کہنے لگے حضرت جی میرا حسد نہ کرو، میں تو بھوک مردا ایک روٹی کمانا ہے، تجھ میں بادشاہی دے پہ ہو، جان بچاؤ واسطے تھوڑے گرجے چھوڑے ہاں، اب مہربانی کرو، اے مذاق نہ کرو. کہنے لگے تیرا کیا جانتا ہے، تو لکھ کے دے. حضرت تمہیں لکھنا جانتے تھے تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میری فوجیں، انہوں نے کہا یہ لکھو، میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہیں، لکھ کے دیتا. اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہی تھیں تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا ہوا. میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے آخر کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے آپ کو. بحیرہ راہب زرقا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا تھا. تو جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت کے، تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا. جب انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت ہے. وہ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھا، اب دعوت کیوں دے رہے ہو؟ ایک خاص کام ہے. اگلے دن سب کٹھے ہو گئے، اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے. کہنے لگے سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں. کہ نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گئے کا تھوڑا بھلا، وہ جی پردہ تمہیں سجا تمہیں کہاں، جاؤ اس بچے کو بلاؤ. تو وہ بھیجا ان کو حضرت ابو طالب نے بلا کے لاؤ. راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا. جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی. آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، جو ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دی. تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں. کا جھوٹ، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ فوت ہو. کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے
اور مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار۔ پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ کہنے مستقل ہے۔ اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب، تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم۔ اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بئس اللات والعزیٰ، برباد ہوں لات و عزیٰ، میرے سامنے ان کا نام کیوں لیا؟ کہنا اچھا اسألک باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں۔ کہاں اب پوچھو کیا پوچھو؟ تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے۔ ابھی آپ کی عمر 12 سال اور پہچاننے والے پہچان رہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچان، کتنے بڑے ستم۔ اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جس ہمیں پتہ کوئی۔ عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ دادے پردادے کے نام یاد رکھتے، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس میں سوائے ہمارے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن حسین بلال بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن دلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن جلحن بن ارعوہ بن عیب بن شان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن اینان بن قانوس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہے جن کی پیڑھی حضرت آدم تک، تو ان کی زندگی محفوظ۔ چلو یہ تو آپ کی ذات سے، آپ کے اونٹنی عسکر ثعلب، یہ 2 اونٹ تھے، یہ نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق ہوگا، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھے۔ ازبا، شہبا، قصوا، جدعا، 4 اونٹ، خچر، دلدل، فضہ۔ دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی تھی۔ فضہ، اور آپ کے 2 گدھے تھے، عفیر اور یافور، سبحان اللہ، اور آپ کی بکریاں برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، کمراء، یمن، بکریوں کے نام، یمن بکرے کا نام، اور آپ کے گھوڑے یاسوب، یعقوب، ورد، لزاز، تراز، لحیف، سکب، سبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام۔ جس چیز کو میرے نبی نے ٹچ بھی کیا ہے نا، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے معاف، آپ کی ہر ادا کو زندہ کیا۔ یہ جو آپس میں لڑتے ہیں نا، آمین اونچی کہنی ہے نہیں کہنی، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، فاتحہ پڑھنا، میرے نبی نے جو عمل بھی کیا اللہ نے انہیں زندہ رکھا۔ ایک چیز مجھے نہیں ملی تھی، دوہری اذان۔ صحابی کو ہم نے اذان کہلوائی تو انہوں نے 2 دفعہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا، اشہد ان لا، اشہد ان لا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، اشہد ان، اشہد ان، ایسی 4 دفعہ حی اللہ، 4 دفعہ۔ اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ ملک پھرائے، تو مجھے کبھی خیال آتا تھا کہ یہ اذان کہیں بھی زندہ ہے۔ تو میں 2014 میں گیا، وہ افریقہ کا ملک ہے موریتانیہ، عربوں کا ملک ہے، اس میں یمنی عرب رہتے ہیں، اور ہر موریتانی نمازی، صرف بے نمازی وہ ہیں جو وہاں دوسرے ملکوں سے ہیں، 100% موریتانی عورت اور مرد 5 وقت کے نماز، امام مالک کے مذہب پر۔ میری آنکھ کھل گئی جو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ چکا 2 دفعہ، تو اس نے 3ری دفعہ کہا تو میں اچھل کے بیٹھ گیا، میں کہا اوہ، اس اذان کو کہتے ہیں ترجیع۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ اذان سکھائی۔ میں اٹھ کے بیٹھا تو انہوں نے 4 دفعہ اشہد ان لا الہ، 4 دفعہ اشہد ان، 4 دفعہ حی علی الصلاۃ، 4 دفعہ حی، یہ انہوں نے پڑھا۔ میں نے کہا اللہ، ایک سنت میرے نبی خالص تھی کہ کہیں سنی نہیں، کہیں دیکھی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج وہ بھی دکھا۔ یہ تو اللہ نے اپنے حبیب کا ہر طریقہ زندہ کر دیا۔ کبھی آپ نے یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ کر دیا۔ کبھی یہ کیا، کبھی یہ کیا، اللہ نے دونوں کو زندہ۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر ادا محفوظ۔ ایک چھوٹی سی بات، آپ نے کسی کو بلانا ہے، آپ ایسے نہیں بلاتے، آپ ایسے بلاتے، کتنی چھوٹی بات، لیکن یہ بھی یہ انگلی کا اشارہ عیب بنتا ہے۔
آپ اس طرح چاروں پانچوں انگلیوں سے بلاتے تھے. جب کسی کو بلاتے تھے کہ جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں دیکھے مجھے کہیں مولانا صاحب تو میرے پاس اتنا ہی اخلاق ہے چاچو. جب میں تو سمجھے صرف حسین و چاچو آنے تو اس میں چاچو یہاں دیں. اچھا یہ تو پھر انٹرنیشنل چاچو ہو گیا. یہ چاچو جاوید مجھے کہتا مولانا تو میں بس اتنا ہی کروں. لیکن میرے نبی کیا کرتے آپ کو ادھر سے کوئی بلاتا تھا نا آپ پورا ایسے متوجہ ہو کر کہتے تھے فرمائے. آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل تھا. پھر آپ ایسے بیٹھ ادھر سے کوئی بلاتا تو آپ پہلے پورا مڑتے تھے اپنا سینہ اس کو دیتے تھے پھر کہتے تھے فرمائے. جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتے کبھی آپ نے نہیں کہا جلدی کر میرے کلائنٹ آ گئے جلدی کر. آپ اس کو اس کی پوری بات چاہے وہ کیسی الٹی سیدھی مار اس کو کبھی بھی آپ بددل نہیں کرتے. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑا. کوئی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے آپ سے بات کرنی تو آپ کان ایسے کر کے جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے ادھر سے تب ایسے. کیا بات اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے رب نے محفوظ. جب آپ مجلس میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. احتیاطی شکل میں نہیں بیٹھتے چوکڑی مار. جب گفتگو فرماتے تھے تو یہ آپ کی ایک عادت تھی غیر ارادی عادت. وہ کیا تھی یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا آپ اس طرح کرتے رہے دوران گفتگو بغیر ارادے. ہر انسان کی کوئی نہ کوئی باڈی حرکت ہوتی ہے بغیر ارادے. تو میرے نبی کی یہ چیز بھی محفوظ ہے تو زندگی کیسے محفوظ نہیں ہوگی. یہ آپ ایسے کرتے سبحان. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ داڑھی پکڑ کے ایسے بیٹھتے. یہ آپ کے غمگین ہونے کی نہیں. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ ایسے دمکنے لگتی چمکنے لگتی. جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی کیسی ہوتی. آپ ابو ہریرہ سے مثلا ناراض ہیں وہ اس دروازے سے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے تو آپ ایسے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ناراضگی صرف اتنا اظہار ناراضگی نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کوئی تھپڑ مٹکا نہ کوئی گالی. تو آ کے خود پوچھ لیتے یا پورا واقعہ سنا. ابو ہریرہ جانے لگے جہاد پر آئے تھے ہجرت کر. ماں نے کہا میں اکیلی ہوں تو کدھر جا رہا ہے جہاد پر. کہا میں نے مسجد میں واز سنا ہے جہاد کے بڑے فضائل ہیں میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگی تو مجھے اکیلا کس کے حوالے کرو گے. کہا اللہ تیرا حافظ ہے. وہ کہنے لگے دیکھ لیجیے جو تجھے دودھ پلایا نا یہ دودھ کا واسطہ مہربانی کر کو نہ جا. کہا نہیں میں نے جانا ہے. تو تیاری کرنے میں لگ گیا. انہوں نے کسی کے ذریعے حضرت اللہ کے نبی کو پیغام دے تو حضرت ابو ہریرہ تیار ہو کے ہتھیار سجا کے ایسے مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے یوں دیکھا اور ایسے تو ابو ہریرہ کو پتہ لگ گیا بھائی کام خراب ہو گیا. تو وہ یوں سامنے سے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں. کہا ہاں کیوں ناراض ہے. تجھے اپنی ماں کا خیال نہیں ہے اس نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تو تلوار اٹھا کے آ گیا جہاد کرنے. چل بھاگ جا مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں اپنی ماں کی. اتنی میرے نبی کی. اور جب آپ حیران ہوتے تھے تب ایسے کر یہ آپ کی حیرت کی نشانی ہے. یقلب کفہ کہ کسی بات پر آپ حیران ہو. اب بتانا کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اپنے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ بدعت سب میں صوفے کوئی کھاون چھڑدا نہیں جاتا ہف نہ جاوے اچھو تک نہ آ جائے. میرا نبی صبح کھایا شام کو پکا شام کو کھایا صبح پکا. ساری زندگی پیٹ بھر کے نہیں کھایا. ساری بیماریوں کی جڑ ہے پیٹ بھر کے کھانا. تو بھائیوں بہنوں میں نے اللہ کے نبی زندگی آپ کے سامنے اس کو پڑھو قرآن کو پڑھو. کتنی ہی مصروفیت ہو نماز میں کبھی قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو چھوڑو. روزے میں گنجائش ہے بیمار ہو بعد میں رکھ لیں. سفر میں ہو بعد میں رکھ لیں. زکوٰۃ میں گنجائش ہے آج 23 تاریخ کو فرض ہوئی ہے اگلی 23 تاریخ تک جب مرضی دے دو. حج میں گنجائش ہے آج فرض ہوا ہے پوری زندگی میں جب مرضی ہو حج کر لینا. نماز وقت آ گیا موت پر معافی ہے بے ہوش ہو جائے معافی ہے ویسے معافی. میں یہ کہتا ہوں 1447 سال میں اگر کسی کے لیے نماز کی چھوٹ ہوتی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں. اور ان کو جو جنت کی سرداری ملی ہے یہ کربلا کی شہادت کی وجہ سے نہیں ملی. یہ تو ماں کا دودھ پیتے تھے دونوں بھائی چھوٹے چھوٹے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنت الحسن حسین. جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور علی ان تینوں سے افضل ہے. پورے گھر کو لیے کسی ایک کو نہیں چھوڑا. تو نماز ان کو کربلا میں تو معاف ہوتی 3072 کوئی مقابلہ ہے. اور جنگ سے پہلے ایک دن پہلے عصر کے قریب خیمے کے باہر بیٹھے بیٹھے ایسے سو گئے. اتنا اندر میں اطمینان ہے موت سامنے کھڑی ہے ایسے سو گئے. آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن زینب نے کہا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے موت سر پہ ہے. کہنے لگے میں اس لیے ہنسا ہوں
کہ خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں اور فرمایا ہے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں لینے کے لیے آ چکا۔ جب ہم نماز نہ بھی پڑھ دیتے مسئلہ تو کوئی نہیں، ان کے لیے کوئی نہیں تھا، ہمارے لیے تھا۔ ہم پہلے نہیں پڑھتے، ہم کہتے امام حسین چھڑ دیتے آئی رسمی چھڑ دیں۔ میرے نبی کی زندگی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ 12 دن جلسے کرو، 12 ربیع الاول کو جلوس نکالو اور چلو جنت میں داخل ہو۔ جنت کو اتنی سستی، اور جیسا ربیع الاول اب منایا گیا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں، وہ اللہ کا واسطہ ہے۔ میں ان مولویوں سے کہتا ہوں جنہوں نے یہ بدعت ڈالی کہ اب سمجھاؤ اس پر اپنے نبی کو خوش کیا ہے یا ناراض؟ اور برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ عیسائیوں کی ایک رسم اور لاکھوں روپے کے کیک، اتنا ملک ہمارا ڈوب گیا، یہ لاکھوں کروڑوں روپے وہاں جا کے جو بیچارے سیلاب کھلے آسمان کے نیچے آ گئے۔ 10 دن امام حسین کا ماتم کر لو، چلو بھائی جنت لب جائے۔ اتنی سستی نہیں ہے جنت کہ 10 دن تسی مجلساں کرو تو ایک دن تسی ماتم کرو تو چلو جی جنت۔ اتنا سستا سودا نہیں ہے جنت۔ 12 دن تقریراں کرواؤ، 12ویں دن پاگلاں طرح سڑکوں پہ نکل کے نچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، نچ رہے ہیں۔ مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا یہ ربیع الاول ہے؟ یہ تو میرے نبی کی شریعت کا مذاق ہے، توہین ہے۔ جو جنت کے سردار ہیں، جن کے خون کا ایک قطرہ وہ نہیں، اس دن سے آج تک کے سارے لوگوں کے خون سے زیادہ قیمتی، اتنا پاکیزہ خون ہے، اور وہ ایسے پانی کی طرح بہہ گئے۔ نماز کا وقت داخل ہوا، جنگ عروج پر ہے، 15-20 شہید ہو چکے ہیں، خود زخموں سے چور ہے ہر آدمی۔ آپ نے زہیر، آپ کے رائٹ سائڈ کے سردار تھے زہیر بن القین، وہ آئے کہ یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک لے، ہم نماز پڑھ لیں، پھر جو کرنا ہے کرنا۔ اب نماز آپ گپے مارتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے، آپ سے مراد ہے کہ ہم سارے باتوں میں نماز چھوڑ دیتے، اور کوئی سر پہ بوجھ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ۔ اتنا بڑا بوجھ تو ہے کہ حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول، جنت کے سردار، اور کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے۔ شمر نے کہا جنگ نہیں روکیں گے، پڑھو یا نہ پڑھو۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک، تم جنگ جاری رکھو، ہم نماز پڑھ کے دکھائیں۔ ادھر ستم گر ہنر آزما ہیں، تیر آزما ہم جگر آزما۔ آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ۔ جب وہ نماز پڑھ چکے انہوں نے کہا اب تم نماز پڑھو اور وہ جنگ۔ اس طرح ان کو تقسیم۔ نماز نہیں، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو وہ جی پڑھی نہیں جاندی دعا کر، سستی ہو جاندی ہے دعا کر۔ اور بھائی دعاؤں سے کیس لڑتے ہو یا سارا کیس پڑھتے ہو اور دماغ سوزی کرتے ہو؟ تم بھی کہو دعاؤں سے ہو جائے گا سارا۔ تو ہمارے والد صاحب کے کلاس فیلو تھے، ذمہ دار تھے، وکیل تھے تحصیل خانوال اور ملتان۔ جب وہ کیس ہارنے لگتے تو پھر وہ نا ترلوں پہ آ جاتے تھے، او جناب جج صاحب معافی دیو، اچھا میرے موکل میں ویکھنا دے نکے نکے بال ہیں، اس دے بکھے مرسن تے نہ کونا دیوان والا نہ کھواون والا نہ آوکھنا تڑی بڑی مہربانی معافی چا دے۔ لو جی اس پر وہ کیس جیت جاتا تھا، ترلوں سے بہت کم ہارتا تھا، وہ ججوں کو رحم آ جاتا تھا۔ اچھا جی قریشی صاحب، قریشی تھا، اچھا جی قریشی صاحب جاؤ معاف کیتا تھوڑے موکل۔ تو یا تو ادھر بھی ترلا کر لینا اللہ کو، اللہ صاحب میں مقدمے لڑتا رہا، میرے کو ٹائم نہیں لگا، جامن دے معافی۔ اللہ تعالیٰ حسین کو آگے کر اے تو کل کچھ اس کے میں پڑ گیا۔ بھائیو آپ سے محنت کر نماز میں، اور کبھی ظالم کے ساتھی، مظلوم کے ساتھی، ظالم کے ساتھی لوگوں نے بددیانتی ہے، زمینوں پہ قبضے، گھروں پہ قبضے، اور وہ عدالتوں میں کیس جیت کے جاتے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی کی ایک گٹ، کتنی ہوگی فٹ بھی نہیں، جس کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی، گھر یا مرلے کنالاں قلے مربع تو بڑی گل ہے، ایک بالشت زمین دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ وہ کیسے ہضم کرے گا اس کو؟ ظلم کے کبھی ساتھی نہ بننا، مظلوم کے ساتھی، اور ایک نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اللہ کرم کرے، کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرو، اللہ معاف فرمائے۔ اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پر، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب آئیے مقام محمود عسیٰ ان یبعثک رب مقام بولو محمود، تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حکم ہوگا میں بیٹھوں تو میں کیا کروں گا؟ میں اس پہ ہاتھ رکھ لوں گا، بیٹھوں گا نہیں، میں نیچے کھڑا رہوں گا، میں اوپر ایسے ہاتھ رکھ دوں گا۔ مجھے ڈر لگے گا کہ یہ مجھے لے کے جنت میں چلا گیا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی، تو جب تک میری امت کا فیصلہ نہیں ہوتا میں پہلے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ
جب تک میری امت کی بخشش کا اعلان نہیں ہو جائے گا میں کھڑا رہوں، سب کو ساتھ لے کر، اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے ساتھ غریب لوگ سب سے پہلے، اور ایک عورتوں کی جماعت آپ سے پہلے آگے گزر جائے، آپ ان سے فرمائیں گے تم تو مجھ سے پہلے آگے جا رہے ہو۔ کہا جی ہم وہ بیوہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہوئی اور بچوں کی خاطر شادی نہ کی، ہم وہ بیوہ ہیں۔ بے شک تمہارا یہی سو اللہ کے نبی آگے بھائیو تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی، کچھ ٹائم اللہ کو ایک سال میں 2-3 دن کر لیں، کتنی چھوٹی تشکیل کی، سال میں 2 دن، اب دو دفعہ 3 دن ہوئے، ایک 3 دن جو پہلے سے میں گیا تھا ان کی جماعت کو، ایک 3 دن کا اضافہ اور ہو جائے، اور ایک نماز نہ چھوڑے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ قضا ہو گئی ہے تو سونے سے پہلے قضا کر کے سویں۔ اللہ سارے بھائی اور اپنے کی زندگی کو اپنی زندگی، اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد وصل بنا ما انک ربنا آتنا فی الاخرہ۔ یا اللہ ان سارے بھائی، یا اللہ ہماری عدالتوں انصاف کو زندہ فرما، ظلم و ستم کو پورے ملک سے مٹا دے، یا اللہ ہمیں ظالموں سے بچا، یا اللہ ہمیں ظالموں، یا اللہ ظالموں، یا اللہ ہمارا حفیظ، ہمارا پورا ملک پانی ہزاروں اور ان کی لاشیں بھی نہ ملی، وہ تیرے پاس، اور تیرے نبی کی بشارت ہے جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، ان سب کو شہادت کا درجہ عطا۔ اللہ ہندوستان میں مسلمان مرد عورت بچے پانی میں ڈوب کے تیرے پاس پہنچ کے ان کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں پہلے ہی غربت تھی، پہلے ہی تنگ دستی، اب لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو گئی، لاکھوں یا اللہ گھر برباد ہو گئے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، بے بس ہو گئے۔ یا اللہ اپنے غیب سے رزق کے دروازے ہمیں رحم دل، یا اللہ ایسے سخی لوگ عطا فرما جو ان غریبوں پہ خرچ کریں، ہمارے حکمرانوں کے دل میں بھی رحم پیدا فرما، ہمارے سخیوں کے دل میں بھی رحم، ان سب کی کفالت اور انہیں اپنے خزانوں سے بے تحاشا عطا فرما، ان پر خرچ۔ یا اللہ سارے مل کر بھی نقصان کو پورا نہیں، بہت میں خود پھرا ہوں جا کے آنکھوں دیکھا ہے، یا اللہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ جو کبھی زندگی میں مولا اپنا کرم فرما، جن گناہوں کی وجہ سے پانی باغی ہے، ہوائیں باغی، بارشیں باغی ہو، وہ گناہ ہمارے معاف فرما، اور یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرما، پوری امت پہ رحم فرما۔ غزہ کو دشمنوں نے برباد کر دیا، ان کے شہداء کو جنت الفردوس عطا فرما، جو بچ گئے ہیں ان کی حفاظت، ان یہود و نصارہ کو لگام دے یا اللہ، عبرت کا نشان بنا دے یا اللہ، ان کے ٹاؤٹ ہیں ان کو بھی عبرت کا نشان، جو تیرے محبوب کی امت مسکین ہے، بے بس ہے، بے چارگی ہے، یا اللہ